حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال تک۔ چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں ان کے والد ابو طلحہ ان کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے تھے کہ یہ میرے بیٹے آپ کی خدمت کیا کریں گے، تو 10 سال کی عمر میں آئے تھے، 10 سال خدمت کی، یعنی 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے درمیان انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، تو انہوں نے بہت قریب سے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی خدمت بھی کی ہے اور اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی، سارے حالات کو بذات خود دیکھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا تھا، یا بنیا، توجہ سے سنیے اس بات، یا بنیا، عربی زبان کے اندر یا بنیا ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اس کی تصغیر ہے گرامر کے اعتبار سے، یعنی جب کسی کو محبت سے، جیسے نا اس کو یوں کہا جاتا ہے، ایک آدھ باپ اپنے بیٹے کو یوں کہے نا کہ بیٹے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے نا بات ہوتا ہے محبت سے کہا جاتا ہے بچو، ہے نا، حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے لیکن اس میں محبت غالب ہوتی ہے، تو یا بنیا یعنی بہت زیادہ محبت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اے میرے بیٹے اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ جب تو صبح کرے، وتمسی جب تیری شام ہو، ولیس فی قلبک غش لاحد اور تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، ہر ایک کے تعلق سے تیرا دل صاف ہو، اگر تو ایسا کر سکتا ہو، مطلب یہ ہے کہ تو کر سکتا ہے ایسا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کسی بھی ایسی چیز کا حکم کسی کو نہیں دے سکتے جو کسی کے لیے ممکن نہ ہو، اللہ کے نبی اسی کام کا حکم دیں گے جس کو انسان کر سکتا ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہو نا کہ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھے تو ایسا کر لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ وذالک من سنتی، آقا کریم نے فرمایا کہ دلوں کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ تھا، من احب سنتی فقد احبنی، کہ دلوں کو پاک رکھنا، دلوں کو گندگیوں سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے، ان تمام نفرتوں سے پاک رکھنا یہ میرا مبارک طریقہ اور میری مبارک سنت ہے، اگر تو ایسا کر سکتا ہو تو ایسا کر لینا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر آقا نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب فیصلہ کیجئے کہ دلوں میں قدرتیں پالنی ہیں، دلوں میں نفرتیں رکھنی ہیں، یا وسعت ظرف سے کام لیتے ہوئے ہر ایک کو معاف کر کے، جو کچھ کسی سے ہوا ہے اس سے معاف کر کے، معافی تلافی کر کے، پاک صاف دل لے کر کے رمضان میں انٹر ہو، اور پھر رمضان کو ایسا گزارے کہ آپ کا دل جسم سب کچھ گواہی دے جب عید کا چاند نظر آئے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا گزرا ہے، ورنہ عید تو اسی کی ہے نا جس کا رمضان اچھا ہے، کپڑے اچھے پہننے سے، اچھا کھانا کھانے سے، اور اس رات میں آؤٹنگ کرنے سے، اور اس رات میں جو ہے نا خوشیاں منانے سے عید کا مزہ نہیں ہے، عید کا مزہ تو اسی کو حاصل ہوگا جس نے رمضان کے 30 دن مشقت سے گزارے ہوں گے، اس کا جسم کا عضو اللہ کے سامنے تھکا ہوگا، اس کو مزہ ہے عید گزارنے کا، عید منانے کا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ رمضان مقدر بھی ہو اور ہم رمضان کو ایسا گزارے جیسے اللہ چاہتا ہے۔